الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس روئے زمین پر پیدا فرما کر ہماری تمام حاجات اور ضروریات کا انتظام فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے مضبوطی پر کچھ باتیں کی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ رکھا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ ہم جس رب کے بندے ہیں وہ رب ہمارا بہت مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے، بہت حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی بات سامنے رکھی کہ جو رب اتنا مضبوط ہے اس کا مطالبہ بھی ہم سے اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ اس نے تمام رحمتوں، برکتوں کو، مددوں کو پیدا کیا اور اس کا اختیار خود اسی کے اختیار میں ہے، لیکن وہ نظام ہمارے ساتھ اس وقت آ کر شامل حال ہوتا ہے کہ جب ہمارے اعمال کی پوزیشن
اور اس کی کیپیسٹی اس درجے کو پار کر جاتی ہے کہ جس درجے پر اللہ نے اپنی رحمت، اپنی نصرت، اپنی برکت کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہر ایک ضرورت ہماری وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ مثلا ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، اس کا بیمار ہو جانا یہ اللہ کی جانب سے متعین مقدر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شفا کو بھی رکھا ہے۔ وہ بھی کس کی جانب سے ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہے، طے شدہ ہے، متعین ہے، مقدر ہے۔ جن اسباب کے ساتھ طے ہے انہی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ شفا کا ترتب فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اب دیکھو، ہمیں یہی سمجھنا ہے، بیماری اللہ کی جانب سے ہے، مرض اللہ کی جانب سے ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ شفا کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ کی جانب سے شفا کا ترتب اس وقت ہوگا کہ جب شفا حاصل کرنے کی کوشش جو ہماری ہوگی اس کا پیراگراف، اس کی پوزیشن اس درجے کو پار کر جائے گی کہ جس درجے پر پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تقدس اپنے بندے کو شفا نصیب فرمائے گا۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک مثال رکھی ہے، اس مثال سے تمام معاملات کو سمجھنا ہے۔ بعض مرتبہ انسان یوں گمان کر بیٹھتا ہے، اور ہمارے پاس وہ آتا بھی ہے، مولانا صاحب، امام صاحب، حضرت جی ذرا بتائیں، مستقل تمام کام کر لیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقات بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا۔ ایسا آتا ہے سامنے کہ نہیں آتا؟ دیکھنے میں آتا ہے۔ پہلے تو میں اس اشکال کو دور کروں اور پھر اس کے بعد اللہ کے اس نظام پر چلوں۔ ہم اپنے ذہنوں سے یہ اشکال نکال کر پھینک دیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس سے جو دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ پوری ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم سب کا پالنہار، معبود حقیقی، ہم سب کا رب، پیدا کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ تم جہاں بھی، جس حالت میں، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو ضرور بھی ضرور سنوں گا۔ استجب لکم، یقیناً قبول کروں گا، یقیناً سنوں گا۔ اور آگے چل کر ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کلیجوں پر ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اللہ کے اس غصے والے، عتاب والے قول کو سنیں۔ آج ہمارے ذہنوں سے اللہ سے مانگنے والی صفت کو بھی بجھایا جا رہا ہے۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ، اس جمعے کی نماز کے بعد دعا کا معمول ہے، تمام مساجد میں تمام ائمہ دعا کرتے ہیں، ہر ایک نمازی دعا کرتا ہے۔
ہمیں موازنہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں تھا اور جا کہاں رہے ہیں۔ اس دن بھی ایک ذرا سی 2-4 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائے اپنے رب سے اپنی ضروریات کو مانگنے میں، تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہم تبصرہ کتنا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتائیں ذرا، پہلے اقرار کریں، اس کے بعد آیت بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ تبصرے ہوتے ہیں نا، چوراہوں پر، راستوں پر، کہیں بیٹھ کر مستقل تبصرے ہوتے ہیں۔ لو جی امام صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، اتنی دیر لگا دی، ایسی دعا کر دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں تو یہاں تک بھی شیطان نے ان کو چاروں خانے چت مارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو ہماری تمام ضروریات کا پتہ ہے تو پھر کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے یہ جملے اپنے کانوں سے سنے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منبر رسول ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے بات کو پورے طور پر پہنچانے کی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ امام صاحب تو یہ بھی مانگا، وہ بھی مانگا، وہ بھی مانگا۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، مانگنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ ہمارا رب مطالبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو۔ اس کو ساری چیزوں کا علم ہے، وہ تو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، مگر پھر بھی سوال کر رہا ہے تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم مجھے روئے زمین پر پکارتے ہو نا، تم میرے بندو، تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو، اور میں آسمان میں رہ کر فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کرتا ہوں، اور جو تم پکار کرتے ہو، تم مانگتے ہو، میں اس کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو پہلے تو ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی کسی طرح کا کوئی تذکرہ ہمارے زبانوں پر اللہ سے مانگنے کے تعلق سے قطعی طور پر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ زوردار آواز میں کہتے ہیں ذرا سا نیت صاف کر لیں، چونکہ ہماری نیتوں کے بگاڑ ہی سے اعمال بگڑ رہے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس طرح کا تبصرہ ہماری زبان پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے جان لیا کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کچھ؟ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تقدس سے مانگنے کا مزاج بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس جمعے کے علاوہ تھوڑی سی دیر میں بھی اور آپ بھی غور کریں، ہماری صبح سے شام تک کی زندگی کا معمول کیا ہے؟ کون سا وقت ہم نے ایسا متعین کیا ہے کہ جس وقت میں بیٹھ کر ہم اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں؟ ہے کوئی وقت؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ؟ ہمارے کسی کے پاس بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ مانگنے کا بھی جو انداز ہے ہمارا، وہ بھی ایسا جیسا کہ ہم بہت بڑے نواب صاحب ہوں اور بہت بڑا ہمارا مقام ہو، آنے کے بعد ہم آئے کسی بھی ایک نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، اللہ روزی دے دے، برکت دے دے، شفا دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم ایک کمپنی کا کوئی باس آئے اور آنے کے بعد اپنے ان کمپنی کے تمام امپلائمنٹ کو، ان تمام ورکروں کو اکٹھا کرے اور ان کے سامنے کہے تجھے ایسا کرنا ہے، تجھے ایسا کرنا ہے، تجھے ایسا کرنا ہے، اور یہ تمام ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کے سپرد کرے اور اٹھ کر وہاں سے چلا جائے۔ ایمانداری سے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر آج یہ سروے کریں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کیا اس معبود حقیقی سے مانگنے کا میرا اور آپ کا انداز صرف اس انداز کے موافق ہے کہ نہیں؟
جس رب کریم نے اپنی ذات سے مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، اس رب کریم نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی غفلت و لاپرواہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن سے تعلق قائم کیا نہیں، قرآن والوں سے تعلق قائم کیا نہیں، ان کی محبتوں کو دل میں سمیٹا نہیں۔ انسان جب تک قرآن والوں سے پکی سچے طور پر محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک خیر سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے ایمان والو تم اپنے رب کو پکارو، لیکن اس پکار کا جو طریقہ ہے وہ یہ تنہائی میں گڑ گڑا کر بلبلا کر، چونکہ احکم الحاکمین کے ہم بندے ہیں، اس کے دربار میں ہم حاضر ہیں، تو ہمارے مانگنے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو غلام ہیں، اور غلام کی حیثیت آقا کے سامنے کچھ ہوتی ہے؟ دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنا سچا پکا غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان نے ہمیں اپنی نگاہوں میں بہت کچھ بنا رکھا ہے، اس لیے نقصان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں بہت درد کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجھے تحقیر، تذلیل، شرم دلانا، عار دلانا مقصد نہیں ہے، بس مقصد ہے کہ دل کے دروازے پر دستک دینا مقصد ہے، مجھے توڑنا بھی مقصد نہیں۔ بہت پیار کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں پورے مجمع سے، اور آج کے اس بیان کے تعلق سے اور اس منبر رسول کے واسطے سے میں آپ تمام حضرات کے بیچ بیٹھ کر آپ سے بھی مستقل ذمہ داری کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور خود بھی وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ آئندہ مستقل ہم اپنے رب سے اپنی تمام ضروریات کو مانگیں گے، اور اسی انداز پر مانگیں گے جو انداز ہمیں ہمارے رب نے سکھلایا۔ ایگزامپل دیکھو، ماں کی ممتا کس قدر ہوتی ہے بچے کے ساتھ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ احساس دیا ہے، ہم سب اولاد والے۔ ایک ماں کا لخت جگر، نور نظر، چاہتوں میں پیدا ہونے والا ایک بیٹا زمانہ رضاعت میں کام کے دوران چارپائی پر لیٹا آرام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیٹ دے کر بھیجا ہے، بھوک کا تقاضا اس کو بھی ہے، اس کے پیٹ میں بھوک کا تقاضا ہوا، زبان ابھی بولتی نہیں ہے، قوت گویائی اللہ نے ابھی رکھی نہیں ہے، اس کا اظہار نہیں ہوا، ایسے تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن ابھی وہ زبان سے اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، بھوک کا تقاضا ہے۔ وہ کیسے سوال کرے گا اپنی ماں سے کہ اے ماں تو اپنے کام کو چھوڑ دے اور مجھے دودھ پلا دے؟ وہ رونا شروع کرتا ہے، شروعاتی دور میں اس کی آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے، ایک دو مرتبہ آہستہ سے روتا ہے، اپنے پیروں کو بھی رگڑتا رہتا ہے، لیکن جب ماں اپنے کام میں پھر بھی مصروف رہتی ہے، چپ ہو جا بیٹا ابھی آ رہی ہوں، لیکن وہ بھوک بڑھتی رہتی ہے، اس بچے کے مطالبے کا انداز بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، ایڑیاں رگڑنا شروع کرتا ہے، اور اس بلبلاہٹ کا پیمانہ اسی پیراگراف کو، اسی کیپیسٹی کو پار کر دیتا ہے۔ ماں سے برداشت نہیں ہوتا، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے اس لخت جگر کو سینے سے چمٹا لیتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا رب ہم سب سے
70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم کم از کم اس کے دربار میں آ کر اپنی پیشانی کو رگڑنا سیکھیں، اپنے اندر وہ بلبلاہٹ، وہ تضرع پیدا کریں، وہ گڑ گڑاہٹ پیدا کریں، اس کی خوشامد کا طریقہ سیکھیں اور آ کر ایک مرتبہ کہے یا رب مغفرتی۔ بزرگوں نے بیان فرمایا، حدیث میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے بیٹھ کر اپنی گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اور رب ذوالجلال سے کہتا ہے اے رب تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، الہ العالمین یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اگر وہ عربی میں مانگتا ہے یا رب مغفرتی، یا رب مغفرتی، تو رب کی جو راہ ہے جب اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس طریقے پر ہمیں آنا ہوگا، اسے حاصل کرنا ہوگا۔ میرا آج کا یہ مضمون گزشتہ مضمون سے مستقل ما سبق ہے، ملا ہوا ہے۔ میں نے عنوان طے کیا تھا کہ کامیابی کی علامت مضبوطی۔ جس طریقے سے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کا نظام ہو، آخرت کا نظام ہو، جب تک ہمارے اندر مضبوطی نہیں آئے گی یقیناً کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی۔ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ اشکال دور کر دینا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو اشکال آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سب کچھ ہم کر چکے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا۔ یاد رکھیں اللہ کے یہاں اس قول کے موافق تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک قاعدہ سمجھ لیں، بندہ اپنے رب سے، پروردگار سے مانگتا اپنی حاجت کے موافق ہے، لیکن رب اپنے بندے کی جانب سے قبول کرتا اپنی مصلحت کے موافق ہے۔ چونکہ ہمارے لیے کون سی چیز کب کس درجے میں بہتر ہے یا نہیں، اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو اب میں کیا عطا کروں، اس کی مصلحت کیا ہے۔ تو ہر دعا کے بدلے جو ہماری مرضی کے موافق قبول نہیں ہوتی ہماری نگاہوں میں، مثلا ہم نے سوال کیا کسی اور چیز کا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی، تو اب یاد رکھیں اللہ نے اس دعا کو ہماری قبول کیا ہے، مگر اس کے بدلے ہماری چاہت کے موافق فیصلہ نہیں کیا، اپنی مصلحت کے موافق فیصلہ کیا ہے۔ آسمان سے کوئی بلا آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ زمین پر کسی حادثے کا شکار ہونے والا تھا، اللہ نے اپنے بندے کو محفوظ فرما دیا۔ اس مصلحت کو نہ میں جانتا نہ آپ جانتے۔ اور آگے بڑھ کر ایک قدم بات بتلا دوں، احادیث میں تذکرہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ جب کل قیامت میں اپنے بندوں کو نوازنے پر آئے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رب بندے سے سوال کرے گا کہ دیکھ تیرے نامہ اعمال میں کچھ اور باقی رہا جس کا تجھے کچھ نہ مل سکا۔ بندہ خوب غور و فکر کرے گا، کہے گا کہ اللہ اب تو سب کچھ مل چکا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ایک احد پہاڑ کے برابر مستقل ایک پہاڑ ہوگا، اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ اجر تیرا ہے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو اب کوئی ایسا عمل بھی باقی نہیں کہ جس کے بدلے مجھے اتنا اجر ملے۔ اللہ کہے گا کہ ہاں اب سن، دنیا میں تو نے فلاں وقت میں ہم سے فلاں چیز کے لیے سوال کیا تھا۔ بندہ اقرار کرے گا، یاد آ جائے گا کہ ہاں یا اللہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا کہ تیرے موافق اس کا فیصلہ صادر نہیں ہوا، ہم نے اپنی مصلحت کے موافق فلاں تکلیف، فلاں مصیبت، فلاں حادثے سے تیری حفاظت کی، اب تجھے اس پہ جو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی اس تکلیف کا اجر ہم نے یہاں یہ متعین کیا ہے۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا
کاش کہ دنیا میں میرے اکارڈنگ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اس تکلیف کا بھی اتنا خیال کرے۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہمارا رب کتنا غفور الرحیم، ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس نظام کی طرف چلنا ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، اس کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تمام ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ کامیابی یقیناً مضبوطی کے درجے میں انہی تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو جاندار بنایا، شاندار بنایا۔ بات یہاں رکی تھی، میں اب 1-2 منٹ میں آپ سے 2-4 منٹ میں مانگتا ہوں، اس میں اس مضمون کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ خطاب ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کا نظام بڑا مکمل ہے۔ اپنی تمام ضروریات، اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے اللہ نے مضبوط ہمیں نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہے نماز کا۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، سجدے کے اندر ہوتا ہے، رکوع کے اندر ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، ہر ایک رکن کا اپنا مستقل ایک نفع ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بندہ جب نظام میں رکوع میں پہنچتا ہے تو اللہ کا نظام دیکھو کہ نماز صحیح ڈھنگ سے رکوع اگر کرے گا، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے گا، شاندار اور جاندار سے مراد یہ ہے کہ ہماری نماز پابندی کے ساتھ ہو، وقت پر ہو، ٹال مٹول کر کے نہ ہو، اور مکمل نماز کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سیکھیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کریں، حتیٰ کہ اپنے بدنوں کی پرورش حلال اور پاکیزہ مال سے کریں۔ میں بہت بنیادی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، اسی وقت قرآن کی اس آیت کا نفع ہمیں ملے گا، اللہ کے حکم پر عمل کا ہمیں یعنی ثمرہ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثمرہ ملے گا جب ہم غور کریں گے کہ آیا ہم جس اعتبار سے روزی کھا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کہیں اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ حرام کا تو مکس نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی مال میں آمیزش حرام طریقے پر رہی تو یاد رکھیں اس لقمہ حرام کو کھانے کے ساتھ ساتھ ہم اگر عبادتیں کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، الغرض چاہے جو عمل کریں، میں قسم کھا کر قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کے بیچ اس منبر رسول سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام اعمال مضبوطی کو نہیں پہنچیں گے بلکہ کمزور ہو جائیں گے۔ بنیادی مسئلہ سب سے پہلا، اپنے جسم کی پرورش کس مال سے ہو رہی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم فرمائے، حلال طریقے پر روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس رزق حلال کو کھا کر اپنے بدن کو پرورش کرنا ہے، پالنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تقدس کے تمام احکامات کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ رکوع کی میں بات آپ کو چھوٹی سی بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ جب بندہ رکوع میں پہنچتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اب مسائل کیا ہیں؟ نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مفسدات ہیں، ان سب کو ہمیں سیکھنا ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، اور کیا مکروہ ہے، کیا مفسد ہے۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں کو پورے طور پر نہیں سیکھیں گے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز جاندار ہو رہی ہے یا شاندار ہو رہی ہے؟ گویا کہ ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تعدیل ارکان، نماز کے جو واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب ہے تعدیل ارکان۔ بس آج اسی پر بات کرتا ہوں کہ تعدیل ارکان کہا جاتا ہے ہر ایک رکن کو بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ ایک قاعدہ سمجھ لیں، نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا تقدیم و تاخیر ہو جائے تو ہمارے اوپر ایک دوسرا واجب ہوتا ہے جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو، انداز کرو، اپنی اپنی نمازوں کو ہم غور میں لائے، دھیان کریں کہ جب سجدہ سہو ہم پر واجب ہو گیا اور ہم نے اس کو ادا نہ کیا تو ایمانداری سے بتاؤ کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی، اس نماز کا اعادہ لازم ہے۔
اطمینان کے ساتھ ہر رکن کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہماری نمازیں بڑی جلدی والی ہیں، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے نا، کھٹا کھٹ، ایک سجدے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر رکوع۔ یہ نماز ہماری جاندار نہیں ہے، یہ خشوع اور خضوع والی نماز نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ جب ہم رکوع کرتے ہیں، اس کا نفع دنیا کا میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اس بدن کا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ خون کو پورے بدن میں دوڑاتا ہے۔ اوپر سے اگر کوئی چیز نیچے کی طرف آئے تو بہت آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا پانی بھی نیچے آ جائے گا، لیکن اگر نیچے سے پانی کو اوپر پہنچانا پڑے تو کس قدر مشقت ہوگی؟ اس کے لیے موٹر لگانا پڑتا ہے نہیں بھائی؟ موٹر لگانا پڑتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں یہ پنڈلی جو بنائی ہے، اس ٹخنے سے لے کر پنڈلی تک مستقل یہاں 2 رگیں رکھی ہیں۔ اگر کسی کی بائی پاس سرجری ہو اور دل میں کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ یہاں سے نکال کر یہاں فٹ کر دی جاتی ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نسیں اس موٹر ہی کا کام کرتی ہیں۔ جب خون اوپر سے نیچے آتا ہے تو پھر نیچے سے اوپر کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رگوں کو موٹر کی شکل دی ہے، یہ رگیں واپس پھر دل کے اندر خون کو پہنچاتی ہیں۔ اور جب رکوع صحیح معنی میں ہوتا ہے، یعنی کمر، پشت ہماری اور سر یہ مستقل بالکل برابر ہو، پوزیشن یہ ہو، تو صحیح معنی میں رکوع ادا کرنے پر ہماری ٹانگوں پر یہاں زور پڑتا ہے تو وہ موٹر کام کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ اور اگر صحیح معنی میں رکوع نہ ہوا تو یہ موٹر جو کا تو ہے، اس پہ کوئی لوڈ ہی نہیں پڑا، اس نے کام ہی نہیں کیا، تو دل کے عارضے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیتا ہے۔ وقت بہت بے وفا ہوتا ہے، اصل میں 5 منٹ ہو گئی، 2 منٹ میں نے ادھار آپ سے لی تھی۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ بتلاؤں گا۔ مکمل ڈاکٹروں نے اس پر سرچ کیا اور اس کے بعد بزرگوں تک یہ بات پہنچائی اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی تعلیم پر غور کیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات میں وہ تعلیم پوشیدہ ملی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنی نمازوں کو جاندار، شاندار اور مسائل کو سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے احکامات کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے موافق ہمیں عمل کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دین قائم جب ہوگا جب ہم نماز کو قائم کریں گے۔ آج کی اس نشست وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی غفلتوں کو دور کریں گے، نمازوں کو پابندی سے اہتمام سے ادا کریں گے، وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ، جہاں بھی رہیں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔